فرشتے بھی نور کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب سنیے آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں جب اس منبر پہ دونوں طرف فرشتے چڑھ جائیں گے تو آگے کا معاملہ کیا ہوگا کہ جو داہنی جانب کھڑا ہوگا ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا, میدان محشر والوں کو پکارے گا, کہے گا یا معاشر الخلائق, یا مخلوقات کی گروہ. سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے, دیکھنے لگیں گے. ایسا نہیں ہے وہاں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے, ایسا نہیں ہے. وہ زمین اتنی ہموار ہوگی, اتنی مسطح ہوگی, اتنی ہموار ہوگی, اگر ایک کونے رائی کا پانا بھی رہے تو دوسرے کنارے سے صاف نظر آئے گا. اگر ایک انسان کو آپ اس کونے دیکھیں گے تو اتنے ہی اس کونے بھی آپ کو صاف دکھائی دے گا. جب وہ فرشتہ یا معاشر الخلائق کہے گا اے مخلوقات کی گروہ, تو سارے محشر والے اس کی آواز اپنے کانوں سے سنیں گے اور سب متوجہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سارے لوگ اس کی باتوں کو سنیں گے. جب سب متوجہ ہو جائیں گے ذرا غور کیجئے وہ فرشتہ کیا اعلان کرے گا, اپنا تعارف کیسے کرائے گا. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مبارک الفاظ یہ ہے, آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں جو فرشتہ یہ اعلان کرے گا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فارجمان خازن الجنہ. وہ فرشتہ اس طرح اعلان کرے گا کہ من عرفنی, کہ جس نے مجھے پہچانا, فقد عرفنی, تو بے شک مجھے پہچان لیا. جس نے مجھے پہچانا تو بے شک اس نے مجھے پہچان لیا. ومن لم یعرفنی, اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو اپنا تعارف کرائیں گے کہ اب مجھے پہچان لے. فانا رضوان خازن الجنہ, کیا وہ مجھے پہچان لے, میرا نام رضوان ہے اور میں جنت کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور کیجئے, اچھی طرح سے بات کو سمجھیے. یہاں بھی ایک نقطہ ہے, ایک حکمت ہے. آج کے والے رضوان یہ کیوں کہیں گے کہ جس نے مجھے پہچانا تو بے شک پہچان لیا. کیوں کہیں گے؟ کیا کبھی انسان خود میں آئے, کبھی اس روڈ سے ان کا گزر ہوا, کیا کبھی آپ لوگوں نے انہیں دیکھا؟ بولیے نا بھائی, دیکھا نہیں دیکھا تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے پہچانا تو بے شک اس نے پہچان لیا. مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے حضرت رضوان کو, جو جانتے ہوں گے, جو پہچانتے ہوں گے. آخر کون لوگ ہوں گے جو حضرت رضوان کو جانتے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اولیاء کرام ہوں گے, جو انبیاء کرام ہوں گے, جو حضرت رضوان کو جانتے اور پہچانتے ہوں گے. ارے وہ انبیاء کرام, اولیاء کرام, ارے جن کی نظروں کا یہ عالم ہے کہ جن کی نظر فرش پہ بیٹھے عرش فرید کو کیا کرتی ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ منصور کے علوم غیبی کس کو ہوں گے شکوک باقی. منصور کے علوم غیبی میں کس کو ہوں گے شکوک باقی. جب اولیاء کی نگاہ سے بھی وہ لوح نبی چھپا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء کرام ہوں گے, اولیاء کرام پہچانتے ہوں گے حضرت رضوان کو, انبیاء کرام پہچانتے ہوں گے حضرت رضوان کو. اچھا, حضرت رضوان اپنا تعارف کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے اس نور کے منبر میں. آگے کیا کہیں گے سنیے, حدیث پاک کے مبارک الفاظ یہ ہیں. حضرت رضوان اپنے اللہ کے حکم کو سنائیں گے کہ ہمارے رب نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے کہ حضرت رضوان کہیں گے سب سے پہلے تو یہ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے تو جنت کے دروازے ہیں, جنت کے دروازوں کو کون کھولے گا یہ فرمائیں گے حضرت رضوان. وہ کہیں گے کہ جنت کی ساری کنجیاں, جنت کی ساری چابیاں ہمارے پاس ہیں اور میرے رب نے حکم دیا ہے, میرے رب نے یہ کہا ہے کہ کیا
ومن سلم بمفاتيح الجنة کی الى محمد کی اے حضرت رضوان سن لو، اچھی طرح سن لو. وہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت رضوان کہیں گے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ ان اسلم مفاتیح الجنت الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے رب نے یہ مجھ کو حکم دیا ہے کہ اے رضوان سن لو، یہ جنت کی ساری چابیاں، جنت کی ساری کنجیاں میرے حبیب کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. ادھر آقائے نامدار مدنی تاجدار رسول زیبکار ارشاد فرما رہے ہیں انا اول من یدخل باب الجنہ. یہ لوگ سنو کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. سبحان اللہ. انا اول من یدخل باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. وہاں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، جتنے بڑے مذہب ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کھولیں گے سب سے پہلے یہ کھولیں گے جنت کا دروازہ. ارے اسی حدیث پاک کو امام احمد رضا نے بھی پڑھی اور باطنیوں نے بھی پڑھی، بد مذہبوں نے بھی پڑھی، لیکن جب امام احمد رضا نے اس حدیث پاک کو پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا، اور جب بد مذہبوں نے اس حدیث پاک کو پڑھی تو ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، ان کے دل بھی بند ہو گئے، ان کے سب کچھ بند ہو گئے. لیکن جب بریلی کے تاجدار نے اس حدیث پاک کو پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کی سرزمین سے پاک ہے کہ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ارے ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. سبحان اللہ. سنیے آقا نامدار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا تو ان پر قیامت مٹ جاتی ہے. یہ سب سے پہلے کھٹکھٹا رہے ہیں. ارے ابھی تو ان پر کم قیامت ٹوٹی ہے، اگلے جملے میں اور قیامت ٹوٹنے والی ہے. ذرا غور کیجئے. جیسے ہی سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے رضوان یہ کہیں گے من انت، آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ آقائے نامدار جواب دیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اور سنیے کہ اگر رضوان کیا کہیں گے اور جانے محبت کی قیامت توڑ دیجئے. حضرت رضوان کہتے ہیں آقا اور مولا اقبال کو انتظار کر رہا تھا کہ جب سرکار تشریف لے آئے اور جنت کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب آقا تشریف لائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائے. ذرا غور کیجئے. جنت کے دروازے کھول دیے جائے، جنت کی ساری چابیاں میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو جائے. ایک حدیث پاک اور سنیے کہ ہم سب کے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ کہا ہے، یعنی ہم سب کے آقا نے یہ ارشاد فرمایا. آقائے نامدار کا یہ قول ہے کہ میرے خدا نے میرے رب نے مجھ سے کہا ہے. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے، مبارک الفاظ سنیے. آقائے نامدار مدنی تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اسی توسط سے اسی مناسبت سے حدیث پاک آتی ہے کہ آقائے نامدار ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی تدخلها وعلی الامم وحتی تدخلها وامتک. سبحان اللہ. آقائے نامدار مدنی تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ مجھ سے وعدہ کیا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء، یہ
کسی نے دیکھی نہیں، ولا سمعتها یہ کسی نے سنی نہیں، ولا وجلت بالبال ولا خطرت بالبال، یہ جنت میں نے ہزار رہنمائیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے سنا نہیں۔ اے میرے حبیب سن لو، اچھی طرح جان لو، یہ جنت سارے انبیاء کے لیے منع ہے، یہ جنت سارے انبیاء کے حرام ہے۔ اے میرے حبیب جب تک تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، جب تک تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت سارے انبیاء کے لیے حرام ہے، منع ہے۔ وَحَتَّى تَدْخُلُهَا أُمَّتُكَ، ارے میرے پیارے حبیب اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ جب تک تمہاری امت اس جنت میں داخل ہو جائے، یہ جنت سارے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ آقائے نامدار یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیے بات تو بہت ہو گئی، جو اصل بات تھی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر جو گفتگو کرنے کے لیے میں کہا تھا، بات ایسی چلی کہ پوری کڑی بکڑی چلتی رہی، ابھی بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، ابھی مکمل حدیث بھی نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اسی مناسبت سے گفتگو کروں گا۔ لیکن کچھ باتیں آپ اس طرح سن لیجئے کہ ہم سب کے آقا و مولا نے جو کچھ بیان فرمایا، جو کچھ کہا، آج ہم ان کے ارشادات کو عملی جامہ نہیں پہنتے، اسی لیے آج برباد ہے۔ اگر اس بے راہ روی اور بدعملی میں ذرا بھی انصاف و سنجیدگی کے ساتھ اپنی تباہیوں اور بربادیوں کا سبب آپ معلوم کرو گے تو صرف یہی جواب ملے گا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے قراری، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو اپنے ہو گئے تو رحمت کر دے گا۔ آج صرف ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر حقیقت میں ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم بندے سے ڈرتے ہیں، بندے سے ڈرتے ہیں۔ انسان سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اسی لیے بربادی ہے۔ آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر آج ہر مسلمان آج اپنے خدا سے ڈرنے لگے تو پوری دنیا آپ سے ڈرنے لگے گی، پوری دنیا آپ سے ڈرنے لگے گی۔ آج رات دیکھ لیجیے، نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہم تو آپ کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی عمر بھی بہت زیادہ، ہم سے مقدر بھی آپ ہیں۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھتے جدھر ہم جاتے ہیں داڑھیوں کی مذاقیں بنائی جاتی ہیں، ٹوپیوں کی مذاقیں بنائی جاتی ہیں، مسجد اور مدرسے کے گلوں پہ چھریاں چلا دی جاتی ہیں، جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھیے ہر طرف ذلیل و رسوا ہے، بہو بیٹیوں کی عزتیں بدنام ہوتی ہے، بہو بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے، جدھر نظر اٹھا کے دیکھیے پوری زمین تمہارے خون سے لت پت ہے، لہو و لہو تمہارے بدن سے گرتے ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ چاروں طرف بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں، ذلت اور رسوائیاں۔ میں پوچھتا ہوں جناب والا ذرا بتاؤ یہ بربادی کس لیے ہے، یہ تباہی کس لیے ہے، یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم حقیقت میں مسلمانوں میں مومن نہ رہے، اگر مومن ہوتے تو پوری دنیا کے پردے میں چاروں طرف عزتوں کا استحکام ہمارے، مگر حقیقت میں ہم مومن نہ رہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عزت کلمہ پڑھنے والوں کو ملے گی، یہ نہیں کہا عزت کلمہ پڑھنے والوں کو ملے گی، اللہ نے فرمایا عزت مومنوں کے لیے ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن سے، اے قرآن تو نے فرمایا عزت مومنوں کے لیے ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کلمہ پڑھنے والے برباد ہیں، کلمہ پڑھنے والے تباہ ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کالج اور یونیورسٹی کا مطالعہ کر لیجیے، کہیں کہیں پہ جناب والا گاڑیوں پہ ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا۔ ہندوستان چھوڑیے، آپ یورپ کی بات کر لیجیے، امریکہ کی بات کر لیجیے، اگر کوئی لڑکی حجاب لگا کے چلی جاتی ہے اسے باہر کر دیا جاتا ہے، یہاں حجاب نہیں چلے گا، یہاں پردہ
پوچھتا ہوں یہ بے عزتی کیوں ہے، یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے، یہ ذلت و حقارت کیوں ہے؟ اس کی حقیقت وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں مومن نہ رہے۔ اگر مومن ہوتے تو پوری دنیا میں چاروں طرف عزت ہمارے لیے ہوتی اور سارے لوگ ہماری عزت کرتے۔ اس بات کی روشن دلیل ہے قرآن نے کہہ دیا عزت مومنوں کے لیے ہے، مگر کلمہ پڑھنے والے جب ذلیل ہیں تو پتہ یہ چلا مومن ہے ہی نہیں۔ اگر مومن ہوتے پوری دنیا میں عزت ہوتی، مگر عزت نہیں ہے۔ اللہ نے 28ویں پارے میں خود فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ارے عزت العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں خصوصیتوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ عزت ان کے لیے ہے۔ ذرا دیکھ لیجیے ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہمارے اندر کتنی برائی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، خود اپنی اصلاح کر لیں، اپنے بچے کی اصلاح کر لیں، اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کر لیں، اپنے گھر کی بچیوں کی اصلاح کر لیں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔